اس صورت میں 8 آیات 28 الفاظ 130 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورت ہے، سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے احسانات کیے، ظاہری اور باطنی۔ سورۃ الضحیٰ میں ظاہری انعامات و احسانات کا بیان تھا، اور اس میں باطنی انعامات و احسانات کا بیان ہے۔ شان نزول حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز میں خاص کیا ہے، میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد، یعنی جنت کے دروازوں پر بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار ہے۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو کام نہیں بنے گا، محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب جو باطنی احسانات تھے اس کا بیان ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی جی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ مطلب ہاں، ہم نے آپ کا سینہ کھولا۔ شرح صدر کسے کہتے؟ ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ٹھیک، شرح صدر جو ظاہری ہے وہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ 4 سال کے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں 2 بندے آئے، انہوں نے لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ اسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ ہمارے بھائی کو 2 بندوں نے مار دیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ، ان کے شوہر اور خاندان والے بھاگ کر گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان سے ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ ڈر نہیں ہوتا، ڈر اس طرح سے۔ اس میں ایسا کیا، فرشتوں نے تشت کے اندر آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، دل کو نکال کر اس کو بھی شک کر کے اندر سے 2 یا 1 یا 2 کالے نقطے نکالے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ نقطے تھے جو فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، جو انسان کے سینے میں گناہ کا مادہ ہوتا ہے نا، وہ نکال دیا۔ پھر اسے برف سے دھویا، اس لیے کہ گناہ کی تاثیر گرم ہے، گناہ کی تاثیر گرم ہے، حرارت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے، برف کے ذریعے سے اس تاثیر کو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ گناہ کا سوچ تک نہ آئے، گناہ کی سوچ تک نہ آئے۔ پھر دوبارہ سیتے وقت دوبارہ برف سے دھویا، تاکہ آپریشن کرتے پتہ نا ہاتھ شاتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا وہ بھی بالکل ختم ہو جائے، وہ چانس بھی ختم ہو جائے۔ سینہ رکھا وہاں پر اور پھر سی دیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ 10 سال کے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طرح ہوا، پھر اسی طرح۔ اور 10 سال کی جو عمر ہے، کھیل کود کی عمر ہے۔ کس کی؟ کھیل کود کی عمر ہے۔ اس وقت وہ جو کھیل کود کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اسے نکال دیا۔ تیسری مرتبہ نبوت ملنے سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، 40 سال کی عمر میں ہی تقریباً وہ شق صدر ہوا۔ اب چونکہ آپ پر وحی کا بوجھ پڑنا ہے، تو اس لیے وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے وہ چیزیں اللہ نے آپ کے سینے میں رکھیں۔ وہ چیزیں آپ کے ہارٹ سرجری، ہارٹ آپریشن، یہ تمہیں تاریخ اسلامی بتائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے کس نے کیا اور کس طرح کیا، یہ تو آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، مضمون رہ جائے گا۔
आप अलैहिस्सलाम पर वही के जो असरात नाज़िल होने थे उसको बर्दाश्त करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अल्लाह ने वो चीज़ें रख दी। वो चीज़ें हैं, ये देखें हम ड्रिल, आप इसमें बड़ा सुराख करना हो तो बड़ा फिट करते हैं ना, छोटा सुराख करना हो छोटा फिट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब बचपन में है तो वहाँ जो बचपना की जो बातें हैं, चीज़ें हैं, उससे भी आपको महफूज रखना है। बचपन भी एक मिसाल होता है ना, क्योंकि आपको जिस मकसद अज़ीमा के लिए दुनिया में भेजा है वो तभी पूरा हो सकता था, ना कोई आपके बचपन में दाग ऐब निकाल सके, ना लड़कपन में और ना ही जवानी में, ना ही बुढ़ापे में। तो हर तरह की चीज़ों से आपको पाक रखा गया, हर तरह की चीज़ों से पाक रखा गया। जिस उम्र के लिहाज से जो चीज़ चाहिए थी वो रख दी गई। ठीक है, अब नबूवत से पहले आपने बोझ बर्दाश्त करना है, आम बंदा तो वही के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो चीज़ें अल्लाह ने आपके सीने मुबारक पर। और चौथी मरतबा मेराज में जाने से पहले उम्मे हानी के घर में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम को छत फाड़ कर लेकर गए, हतीम में लाए। हतीम वो खाली हिस्सा जो है ऐसा, वहाँ ला कर रखा और आप अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया और सोने की तश्त के अंदर आब ज़मज़म से धोया है, यानी ज़मज़म के पानी से धोया और हिकमतें जो है वो ला कर आपके सीने में रख दी। हिकमत और असरार व रमूज़ कि आप बात करते हैं तो इंसान डूब जाता है लेकिन हिकमतें ख़त्म नहीं होती, ये ला कर रख दी एक। और दूसरा, अभी आपने सैर करनी थी दूसरे जहान की जो ऊपर का जहान है और वो आपने पहले कभी देखा नहीं है, और वहाँ के मामलात कुछ और हैं, मुशाहदात और हैं। जहाँ जिब्रील अमीन आगे ना जा सकते हों वहाँ एक इंसान आगे जाए तो उसके लिए भी कोई ख़ास चीज़ें तो चाहिए ना। अब खला में जाने के लिए स्पेशल वर्दी मौजूद है, सिलेंडर है और वो ऑक्सीजन सारा कुछ है, हर चीज़ की अपनी तैयारी होती है। किसी ने पानी में उतरना हो वहाँ का लिबास अलग है, इंतज़ाम अलग है, क्यों जी, और किसी ने बिजली ठीक करनी उसका इंतज़ाम अलग है, बेल्ट बांधना है, सारा कुछ है। तो आपने ऊपर जाना है तो आपके लिए अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया, आपके सीने के अंदर ऐसी चीज़ें रख दी कि आप तजल्लियात इलाही को भी बर्दाश्त कर सकें, दीदार इलाही से मुस्तफ़ीद होते वक़्त भी आपको कोई घबराहट ना हो। जब जिब्रील साथ छोड़ जाए तो वहाँ से आगे जाते वक़्त भी आपको कोई घबराहट महसूस ना हो, जहन्नम को देख कर भी घबराहट महसूस ना हो। तो वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की अल्लाह ने आपके सीने में रख दी। ये तो थे ज़ाहिरी तौर पर चार, ठीक है। बातनी तौर पर अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला, इल्मन व हिकमन, इल्म ऐसा कि सारी कायनात को मिलाकर इनके साथ अंबिया को मिला दिया जाए, जिन्नात को मिला दिया जाए, सबका इल्म एक तरफ, मेरे नबी को जो अल्लाह ने इल्म दिया एक तरफ बराबर नहीं हो सकते। हिकमतें ऐसी कि कोई आपकी बताई हुई बातों की हिकमतों को आज तक लोग निकाल रहे हैं। क़यामत की सुबह तक उलमा आते रहेंगे, मुसन्निफ़ीन आते रहेंगे, मुक़र्रिरीन आते रहेंगे और वाइज़ीन आते रहेंगे, लिखते रहेंगे, निकालते रहेंगे। उनके जहनों के और उनके नुकात तो ख़त्म हो सकते हैं, नबी की बताई हुई बात की हिकमतें ख़त्म नहीं हो सकती। इल्मन, अब ये बतौर ख़ास एहसान है नबी पर, नुक्ता समझे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मौला करीम मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। मूसा दुआ मांग कर सीना खुलवा रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। यहाँ अल्लाह नबी से फरमा रहे, नबी जी क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया? आपने मांगा भी नहीं है, हमने खोल दिया। ऐसा खोल दिया, इतना इल्म दे दिया और इतनी हिकमत दे दी। आपका मुकाबला, मूसा का मुकाबला वक़्त के फ़िरऔन से है, आपका मुकाबला एक से नहीं कई फ़िरऔनों से है, और चारों तरफ से वो आपको मारने में और आपको नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको हिकमतें भी ऐसी दी, सब्र तहम्मुल ऐसा दिया कि जिसकी कोई हद ही कोई नहीं। यार, जिसने बीवी पर इल्ज़ाम लगाया उसे आप अपना कुर्ता उतार कर दे रहे, इससे बड़ा हिल्म क्या हो सकता है? उसके जनाजा खुद पढ़ाते, जनाजा। अच्छा, अब फिर वो सारे सीरत के वाक़यात सामने आ जाएंगे। मार मार कर लहू लुहान किया है, इतना मारा,
पानी तक का नहीं पूछा, बैठने तक नहीं दिया गया, चलो आराम तो कर लेना, बंदा थकावट ला के तो फिर आगे जाए ना, बैठने तक नहीं दिया। उसके बाद कह रहे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये समझते नहीं है, ये नादान है, ऐसी बर्दाश्त आपको अता फरमा। तो हमने आपके सीने को खोल दिया। ये सीने का खोलना ये है कि जो इंसान जितना बड़ा होता है, पहले दरसों में बात होती थी, जो जितना बड़ा मनसब मुकाम पर होता है उसको उतना ही बड़ा वसीउ ज़र्फ़ होना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई करते हैं वो करते हैं, बिखर जाते हैं। इसी तरह वालिद अगर छोटी छोटी वालदेन को वालिद जो है वालदेन बच्चों को गालियां देना शुरू कर दें, वो बच्चे फिर नहीं रहते, वो भाग जाते हैं। बात समझ में आ रही? फिर वो घरों में नहीं ठहरते। तो जो बड़ा है उसे वसीउ ज़र्फ़ होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब क्या है? बड़ा होने का आम सी मिसाल, 500 के नोट में 100 है या नहीं? 50, 20, 10, 5 सारे इसके अंदर। बड़ा उसे कहते हैं जो छोटों को साथ लेकर चले, छोटों को साथ, वो जो अपने बड़ेपन के अंदर से बाहर ना निकले। मेरे सामने कोई खंगे भी ना, तो ठीक है, फिर तुसी अगर तुहाडे सामने नहीं खंगते, तुसी खंगते रहो फिर दीवारां अगे। बड़ा जो होता है वो वसीउ ज़र्फ़ होता है। अच्छा, उम्र के लिहाज से बड़ा होना भी ज़रूरत नहीं, बस अवत छोटों को भी अल्लाह वो ज़ैन अता फरमा देते हैं जो बड़ों को अल्लाह अता नहीं फरमाते। बात समझ में आ रही? इसलिए अपनी उम्र का लिहाज करके इंसान को छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों की हो किसी की भी हो, उन्हें क्या कर देना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। इससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा होगा। वज़अना अन्का विज़रक, और हमने क्या, ये सवालिया निशान है ना, ठीक है। वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आपसे आपके बोझ को हल्का कर दिया। एक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने आपके कमर को झुका दिया था। ये बोझ क्या था, कैसा था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा फिक्र रहती थी दीन किस तरह गालिब। ये था वही का बोझ। किसका? अब एक बंदा काम बहुत बड़ा हो तो उससे साथियों की तलाश होती है कि नहीं? हर आप कंपनी बनाए, काम बढ़ जाए तो ब्रांच बनाते हैं। आप कोई जुमात बनाए, उस जुमात को चलाने के लिए साथियों की ज़रूरत है। क्या ख्याल है? हर आदमी को साथियों की ज़रूरत है। तो अब आप अकेले थे और मिशन बहुत बड़ा था, क्योंकि आप नबी होते बस्ती के लिए तो मसला नहीं था, शहर के लिए, सिर्फ एक मुल्क के लिए तो मसला नहीं था। आप तो आलमी नबी हैं और आपकी तालीमात भी आलमी है। बात समझ में आ रही? और आपका पैगाम भी आलमी है और क़यामत तक के लिए है और ख़ातमुन नबिय्यीन है। तो इसी तरीके से आपकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा थी। अब आप हर एक तक आपका पैगाम कैसे पहुँचे? अल्लाह ने जुमाते सहाबा आपको अता फरमा दी। साथी ऐसे दे दिए जिन्होंने आपके हंसने से लेकर मुस्कुराने तक, सोने से लेकर जागने तक, गुस्से से लेकर मुस्कुराने तक, घर की ज़िंदगी से लेकर बाज़ार की ज़िंदगी तक, जलवत से लेकर खलवत तक, मस्जिद से लेकर मैदान तक, हर एक चीज़ इशारों समेत, मुकाम समेत, अंदाज समेत उम्मत के हवाले कर दी। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अगर आप अंधेरे में मुस्कुराए हैं तो क्या मंजर था उस वक़्त, वो मंजर भी उम्मत को पहुंचाया है सहाबा, पहुंचाया कि नहीं? ये जुमात दी। तो अल्लाह फरमा रहे नबी जी, क्या हमने आपका जो इतना बड़ा बोझ था उसको कम नहीं किया? अच्छा, मंगल के दिन, पीर के दिन वही नाजिल हुई, मंगल को जुमात शुरू हो गई, नमाज की। हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद, हज़रत अबू बकर नमाज शुरू कर दी। उसी अगले दिन से, आज एक दिन पहले वही नाज़िल, अगले दिन पीर के दिन से क्या शुरू कर दी? नमाज शुरू कर दी, तबलीग शुरू हुई। बात समझ में आ रही? पीर के दिन आपकी वफ़ात हुई, पीर ही के दिन नबूवत मिली, पीर ही को वफ़ात, पीर के दिन की फजर की नमाज आप नहीं पढ़ा सके।
کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی, اٹھ نہیں سکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا آگے تو آپ نے پردہ یوں ہٹایا, حجرہ عائشہ میں تھے, سامنے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے, مسکرا دیے. وہ صرف یہ مسکرانا اس لیے تھا کہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے حوالے کی تھی وہ آپ پورا ہوتا ہوا دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہے تھے کہ میں نے ایسی جماعت تیار کی ہے, ایسے یار تیار کی ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں تو مجھے پرواہ کوئی نہیں. پھر صدیق اکبر نے نبی کی اس جان نشینی کا حق ادا کر کے دکھایا اور کہا کہ جس لشکر کو نبی روانہ کر چکے ہو ابو بکر کیسے روک سکتا ہے. کہا جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی دیتا تھا, آج اگر اس رسی کا کوئی انکار کرتا ہے, نہیں دیتا, ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا. اس طرح سے سخت ایکشن لیے. ارتداد آج جمعے میں آپ سن چکے ہیں, ارتداد اور جو فتنے تھے وہ خود بخود دبنا شروع ہو گئے کہ لیوے انہیں کسی نے چھڑے گا نہیں, یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں, سخت ایکشن لے گا. وہ صدیق تو نہیں رہا نا جو پہلے تھا, یہاں تو اب ذمہ داری بڑھ گئی. تو فرما رہے کہ نبی جی وہ جو ایک بوجھ تھا ذمہ داری کا جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھی تھی, ہمیشہ آپ غم میں رہتے تھے, اس کو ہم نے اس انداز سے ختم کیا کہ آپ کو ایسے وفادار, جان نثار, تابع دار, دلدار ساتھی دیے, چوکیدار ساتھی دیے جنہوں نے اس کام کے بیڑے کو اٹھایا. اور آپ کی زندگی ہی کے اندر عشرہ مبشرہ بڑے چنیدہ ساتھی. اچھا یہ جماعت کسے کہا جاتا ہے؟ بعض کہتے 3 کو جماعت کہا جاتا, بعض کہتے 10 افراد, و بعض کہتے امام شافعی فرماتے 40 آدمی کہیں پر بھی ہوں, جہاں 40 آدمی ہوں وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے انسان. اور فرماتے 40 آدمی کام کے ہوں تو ان سے انسان حکومت بنا سکتا ہے. کتنے آدمیوں سے؟ اتنے کتنے نے پارلیمانی بندے کتنے ہیں, MNA MPs وغیرہ, آپ اندازہ کریں امیدوار, لیکن حکومت تک ایک صوبہ نہیں چل سکتا. ایک صوبہ جس گاؤں کا MNA اسمبلی کے اندر ہے اس گاؤں کی حالت جا کر دیکھیں کیا ہے. پتہ چلا کام کے چاہیے, نام کے, سب نام کے, کام کے بندے چاہیے. کام کے 40 ہوں, انسان حکومت قائم کر سکتا ہے, ملک کا نظام چلا سکتا ہے. اچھا جن سلطنتوں کی پہلے باتیں ہوتی تھیں اس میں تو یہ ان ملکوں کا تصور ہی کوئی نہیں نا, یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. یہ چھوٹے, آپ عراق سے لے کر خراسان تک آپ اندازہ لگائیں, یہ ایک صوبہ تھا. کہاں عراق ہے, کہاں روس کا خراسان, ایک صوبہ. اب خراسان کے جو جتنا وہ حصہ تھا 4 پاکستان ملا اتنا نہیں بنتا, ایک پاکستان نہیں سامن, وہ بھی ادا کر کے دے دیتا ہے پھر بھی نہیں سامن ہوتا. بلوچستان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں پھر بھی نہیں سامن ہوتا, پیچھے 3 صوبے رہ گئے. اب بلوچستان, سندھ کو بھی آدھے کو نکال دو, 2 بھی نہیں سنبھالے جاتے. تو بندے کام کیا ہونے چاہیے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا, مولا کریم تو نے ابراہیم کو خلت سے نوازا, خلیل بنایا. حضرت موسیٰ کو کلیمی کے خلعت سے نوازا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو لوہے کے نرم ہونے اور پہاڑوں کو تابع فرما بنا کر عزت عطا کی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندوں کی بولیاں, جانوروں کی بولیاں, جنات کو تابع بنا کر آپ نے مقام عطا فرمایا. تو مجھے کس چیز سے فضیلت دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا, ایسا بلند کیا جہاں مجھ رب کا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, ہر سمت سلاموں کی درودوں کی ہے لڑیاں, گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کی بہاروں میں گل میں تیری خوشبو, رنگین بہاروں میں تیرا نام کا چرچا. کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے, انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. یہ بہت لمبی نظم ہے, پھر مضمون رہ جائے گا. تو ہر چیز کے اندر آپ کا کیا ہے؟ ذکر خیر ہے, چرچا ہے. ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا, ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا, ایک ہے اللہ کا نام, ایک ہے نام آپ کا. جہاں اللہ کا نام ساتھ وہاں نام آپ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ اکبر تکبیر میں
اچھا نمازوں کے اندر، التحیات کے اندر، اقامت کے اندر، اذان کے اندر، کس کے اندر؟ قرآن میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں ساتھ ہی رسول اللہ کا ذکر، اور کلمے میں جہاں اللہ کا نام وہاں آپ کا نام، عرش اچھا دنیا میں تو آپ کے تذکرے تذکرے تذکرے، قبر کے اندر بھی پہلا سوال کون سا ہے؟ اور دوسرا سوال آپ کا نبی کیا ہے؟ عالم برزخ کے اندر، پھر عالم حشر کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے، عالم حشر کے اندر بھی شفاعت کبریٰ بھی آپ کریں گے، شفاعت صغریٰ بھی آپ فرمائیں گے، لواء الحمد بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر بھی آپ ہوں گے، حوض کوثر میں بھی آپ ہوں گے، جام کوثر بھی آپ پلائیں گے، پل صراط پر سے بھی لے کر آپ گزریں گے۔ جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی جا نہیں سکتا، جب تک آپ کی امت نہیں جائے گی کسی کو جانے کی اجازت، جہاں دیکھیں وہاں آپ ہی کے تذکرے ہیں، وہاں آپ ہی کے، پھر جنت کے جو دروازے ہیں وہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے مقام دیا، کسی اور نبی کو یہ مقام نہیں ملا۔ ہر نبی گیا معجزہ ساتھ ہی چلا گیا، لیکن میرے نبی کا معجزہ آج بھی موجود ہے، آپ کی تعریف آج بھی موجود ہے، توصیف ہر طرح کی جو صفات ہیں، ہر طرح کی جو تعریفیں ہیں وہ ساری کے ساری کرنے والے بھی موجود ہیں، اور جس کی جاتی ہے اس کا ذکر خیر اور اس کا نام بھی موجود ہے۔ کافر بھی آپ کے نام پر کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو مانتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اتنا بلند کیا ساری کائنات نیچے ہے، آپ کا ذکر اوپر ہے۔ کوئی مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا، لیکن آپ کے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ کوئی نقصان پہنچانا چاہے اپنی ذات کو، اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچائے گا، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی اگر گستاخی کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو ہم غازی فیصل خالد جیسوں کو پیدا کر دیں گے، غازی علم الدین جیسوں کو پیدا کر دیں گے، عامر چیمہ شہید جیسوں کو پیدا کر دیں گے، ممتاز قادری جیسوں کو پیدا کر دیں گے، ان کا بیڑا غرق کریں گے، انہیں لعنتی اور ملعون بنائیں گے، لیکن آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو کم ہونے نہیں دیں گے، بلکہ روز بروز بڑھاتے رہیں گے۔ انڈے پڑے کہ نہیں فراز کے وزیر اعظم کو؟ کبھی انڈے پڑے، کبھی جوتے پڑے، ایک تو تھپڑ بھی پڑا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں پڑے؟ اس لیے کہ نبی کے خلاف اس نے کارٹون شائع کرنے کی اجازت دی تھی، خود بنائے نہیں تھے، صرف اجازت دی تھی۔ اللہ نے کہا میں ذلیل کروں گا جو تجھے تیری شان کم کرنا چاہے گا، میں اس کی شان کم کروں گا، اسے ذلیل کروں گا، اسے خوار کروں گا۔ مسلمان تو کیا ہے، کافر بھی اس چیز کو ناپسند کریں گے، وہ بھی آپ کی عزت اور تکریم کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھا آپ بتائیں پھر جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے اس کا ذکر ہم بلند کریں گے تو ہم بلند ہوں گے یا پست ہوں گے؟ یہی معاملہ ہے۔ اور لیڈر کے تذکرے کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اپنے نبی کا نام کا ذکر کا، آپ کا ذکر، آپ کا نام، آپ کے تذکرے، آپ کی ادائیں اور آپ کی سنتوں کو نہیں اپناتے، باقی ہر چیز ہم اپنائی ہوئی ہے، ہر چیز۔ آپ ذرا نگاہ دوڑا لیں، گھر میں، خاندان میں، باہر معاشرے میں، ہر چیز گورے کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، نبی کی دی ہوئی ایک سنت بھی ہمارے پاس نہیں۔ اون ہے کہ نہیں گھر میں؟ جی ان کی بھیجی ہوئی مشینیں ہیں یا نہیں؟ سارا کچھ ہے۔ اچھا وہ سوئی میں دھاگا ڈالنے والی مشین وہ بھی گھر میں پڑی ہوگی، ہر چیز ہے لا کر رکھی ہوئی ہے، لیکن نبی نے جو دین دیا تھا وہ ہمارے گھر میں نظر نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔ وہ نہ بیٹی کے جسم پر نظر آتا ہے، اوپر برقع نیچے پینٹ، اور بیٹے کو تو نظر ہی کوئی نہیں آتا، نا ادھر سے بال فرانس والوں کے، ادھر سے جرمن والوں کے ہے، ٹھیک ہے، آدھا منہ کس کا ہے، آدھا منہ کس کا ہے، ایک عجیب سے ہولائی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں لگتا یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا کسی ہندو سکھ عیسائی کے گھر پیدا ہوا، یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ پھر وچوں وال کوئی کسی بلی چلا کے کی کر دیتا کہ ہر لگتا ہے جب بندر دا متریا پائی ہے، ٹھیک، وہ بندر بن گیا، یہ انسان بن کے ادھر آ گیا۔ اس طرح کی شکلیں نبی کی ادائیں ہمارے پاس نہیں، باقی سب چیزیں۔ آپ ادھر تشریف لے جاؤ نائی کی دکان میں، آپ کو سامنے نمونے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور سارے حرام زادے، ایک بھی حلال نہیں ہے جن کی تصویر ہے، کیا ہے، سارے حرام زادے حلال زادے۔ ہم کہتے ہیں اس حرام زادے دی نا جو جی شکل ہے میری بھی یہ جی بنا، میں اللہ کا کلام سامنے صاف کہہ رہا ہوں، ویسے بات سمجھ میں نہیں آتی، ان حرام زادوں کے ہم ڈیزائن بناتے ہیں، انہی کی تصویریں ہیں نا، سارے انگریز ہیں، ایک مسلمان دکھا دیں،
ان کی تصویریں میرے بچے نے یہ جی کٹنگ بنائی بالکل یہ جی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنے نبی کی اداؤں کو بچپن سے۔ بال کٹانے سے جب ہم شروع کریں گے اپنے بچے کے اس عمر میں ہم اس کی خواہشوں کو پوری کریں گے، بڑا ہو کر وہ خود اپنی خواہشیں پوری کریں گے۔ تو یہ عمر ہے، یہاں سے ہم اسے ایک ذہن دے دیں، بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک صحیح راستہ دینا، صحیح تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ذکر کو مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔